ڈاکٹر بابا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے آپ سے پیار کرو، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اپنی میں کو مارو۔ تو اگر میں نے اپنی میں کو پہچان کر مارنا ہی ہے تو میں کو پہچاننا ہی کیوں ہے، یا اس سے پیار ہی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مجھے کیا پسند ہے، چلو میں کیا سوچتی ہوں، میں کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں کیا کرنا چاہتی ہوں، تو وہ لوگوں کے لیے وہ میری میں ہے۔ تو اس کو پہچان کر پیار کر کے، اور ہم نے اس کو مارنا ہی ہے تو ہم نے اس کو پہچان کر پیار ہی کیوں کرنا ہے؟ وہ آپ بات کو مکس خود ہی کر رہے ہو، مشکل کر رہے ہو اس کو آسانی سے۔ ایک ہی بات، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچانو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریئلائز کرو کہ آپ کو جس نے بنایا ہے آپ ہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جس کا ایک سادہ طریقہ میں کہتا ہوں کہ اپنی کسی ایک غلط عادت کو اللہ کی خاطر چھوڑنے کی کوشش کر لو۔ رات کو سوتے وقت اپنی کوئی ایک غلط عادت آئیڈینٹیفائی کرو جس کو آپ خود بھی مانتے ہو کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، اور نشانی بھی اس کی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کئی بار پہلے بھی سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، میں نے آئندہ نہیں کرنا، اور پھر وہ آپ سے ہو جاتی ہے، اور آپ خود کو کئی بار اس سے پہلے بھی پاسٹ میں خود کو ہی لعنت ملامت کر چکے ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے سوچا بھی تھا میں نے نہیں کرنا اور پھر میرے سے ہو گیا۔ اب اگر آپ اس ایک غلط عادت کو اپنے ہی فائدے کے لیے اور اللہ کی خاطر چھوڑنے کی کوشش شروع کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کی اپنی پہچان اور اپنے آپ سے پیار کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی غلط عادت یا خامی کو بہتر کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، یہ تو اپنے آپ سے پیار ہی ہو گیا۔ اور اپنی غلطی کو ماننا، اپنی غلط عادت کو ماننا، یہ خود بھی اعتراف ہے۔ اب جب آپ خیر ہے، گاڑی نہیں ملی؟ اچھا، تو جب آپ نے وہ کوشش شروع کی تو آپ کو پتہ چلا کہ کئی بار وہ ساری کوشش کے باوجود آپ سے وہ دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، یا دوبارہ وہ کوشش کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر پاتے آپ اس کو، اور دوبارہ پچھتاتے ہیں یا اپنے آپ کو سکولڈ کرتے ہیں کہ یار یہ میں نے سوچا بھی تھا میں نے نہیں کرنی ہے، میرے سے پھر ہو گئی ہے۔ دوبارہ سے کمر باندھتے ہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر کرنی ہے، کوشش اپنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سارے سفر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہے، میرے سے تو میرا اپنا آپ کنٹرول نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو فائنلٹی کس کی ہے وہ ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے۔ یہ جو ڈکوسلا ہے اختیار کا، اس کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ کتنا گیا آپ کے پاس۔ اس اپنی پہچان کے ساتھ ساتھ اس رب کی شان کا اعتراف ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنی بار یہ غلطی کی ہے اور وہ پھر ہر بار معاف کرتا ہے، بلکہ میرا پردہ بھی رکھتا ہے، اس کا کیا ظرف ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے اختیار میں ہی نہیں جب کچھ، تو میں ہوں کہاں پہ، میں ہے کیا، میں خود کیا ہوں، اور میری کیا اوقات ہے، میری کیا کیپیسٹی ہے، میرا کیا کنٹرول ہے، کہ کسی اور کو کیا کنٹرول کرنا ہے، میرے سے تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس اعتراف تک جب تک آپ پہنچتے ہیں تو یہی آپ کی میں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی کم مائیگی کا احساس بھی ہوتا ہے، اپنے اختیار کی سمجھ بھی آتی ہے، زیرو ہوتے جاتے ہیں آپ، اور بالآخر آپ اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں جب بار بار کوشش کے باوجود کئی بار آپ سے پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ کتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے قابو پا لیا، اور پھر آپ اگلے ہی لمحے کر جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے اختیار میں ککھ نہیں ہے، میرا اپنا آپ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے جو بھی سوچا ہوا ہے، جو بھی کر رہا ہے، بے انتہا خوبصورت کر رہا ہے، بے عیب کر رہا ہے، اور مجھے برداشت بھی کر رہا ہے، میرا پردہ بھی رکھ رہا ہے، وہی رحمان ہے اور چلنی بھی اسی کی ہے۔ تو یہ اسی کے آسرے ہی آگے بھی جانا ہے، کوئی ہمارے کرنے نہ کرنے
کا اتنا عمل دخل ہونا نہیں ہے. ہمارے اپنے اعمال کی صورت میں ہم جنت میں نہیں جا سکتے یا پاس نہیں ہو سکتے. ہاں ہم نے پھر بھی برے اعمال سے بچنا ہے کم از کم, اور اگر اچھا کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ اور بڑی بات ہے, لیکن یہ بھی اس کی توفیق سے ہوتا ہے. اس چیز کو سیکھتے سیکھتے آپ جب کرتے جاتے ہیں تو آپ میں ہمبلنس آتی جاتی ہے, عاجزی آتی جاتی ہے. یہ ساری عبادت جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ عبادت بن جاتی ہے. اور عبادت میں اگر آپ کو عاجزی حاصل ہو گئی اور آپ کو اس رب کے سامنے اپنے عاجز ہونے کا احساس ہو گیا اور اس کی کبریائی ظاہر ہو گئی, تو یہ اس کی پہچان ہے اور یہ اپنی پہچان ہے. ٹھیک ہے, جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کے آگے, سانس بھی کہتا ہے لے آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, پھر آپ سوچتے ہوئے بھی دھیان کرتے ہیں, مانگتے ہوئے بھی دھیان کرتے ہیں, اور چپ کر کے اس کے دربار میں پیش رہتے ہیں سرنڈرڈ کہ جنہ تیری مرضی نچا بے لیا. چلنی جب تیری ہے اور تو نے جو بھی لکھا ہوا ہے خوبصورت لکھا ہوا ہے, جیسے بھی لکھا ہوگا ٹھیک ہی لکھا ہوگا, میں کون ہوتا ہوں تجھے بتانے والا ایسے کر اور ایسے نہ کر. لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا جاتا ہے, ڈیوٹی کے لیول کے حساب سے ویری کرتا جاتا ہے. انسان مختلف جو ہیں ان میں مختلف درجے ہیں, اس کے مومنین تک میں درجے ہیں, تو وہ پھر اس حساب سے ہی آپ کو ظرف بھی دیتا ہے اور تصرف بھی دیتا ہے. یہ اس کی اپنا کمال ہے. جیسے اس نے دنیا میں کی کہانی لکھی ہوئی ہے, جس سے جو کام لینا ہے وہ دے کے رہتا ہے. اور وہ جیسے بابا جی کے الفاظ کے اس نیلی چھت کے نیچے جو کچھ اس نے لکھ دیا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, ہو کے رہنا ہے. یہ خیر اور شر بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں, یہ اندھیرا اجالا یہ سارا کچھ, اور ہمارے اندر یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. یہ حق اور باطل کی جنگ ہمارے اندر جاری ہوتی ہے. کئی بار ہم سٹینڈ لے جاتے ہیں حق کے اوپر, کئی بار ہم حق جانتے ہوئے, حق مانتے ہوئے, حق سمجھتے ہوئے, حق کا پتہ ہوتے ہوئے بھی حق پہ کھڑے نہیں ہوتے, اور حق کا ساتھ نہ دینا اس وقت یہ بھی باطل کو مضبوط کرنے کی ایک فارم ہوتی ہے, ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. اور ہماری وہ آزمائشیں بنتی جاتی ہیں, کہیں جان کا خطرہ, کہیں مال کا خطرہ, کہیں اولاد کا خطرہ, کہیں عزت کا خطرہ, تو اس پہ آپ کمپرومائز کرتے جاتے ہیں. یہ آپ کے ایمان کی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف یور لارڈ کی کمی کی نشانی ہوتی ہے. مولا حسین نے یہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں یہ سارا کچھ اکٹھا, سارے ٹیسٹ اکٹھے دیے ایک جگہ پہ, اور ان کی جو استقامت ہے, اصل کھیل استقامت کا ہے. جس صبر اور استقامت سے وہ قائم رکھی انہوں نے اپنی نماز, اور اپنے رب کے آگے وہ پیش رہے ہر حال میں, اور جو مرضی نتیجہ آیا, آہ نہیں کی, چیخ نہیں ماری, کوئی گلہ نہیں کیا, کوئی شکوہ نہیں کیا, حتیٰ کہ کوئی بد دعا یا آہ بھی نہیں دی ہے. بالکل جیسے قربانی کا بکرا جو خود شوق سے قربان ہوتا ہے اس کی راہ میں, اس طرح انہوں نے اس کی راہ میں جو ہے اپنے اس کی گواہی, اس کے ہونے کی گواہی دی ہے. اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے, اس کے سوا انہوں نے مانا نہیں کسی کو, اور اس کی مرضی کو, اس کی منشا کو وہ راضی برضا, وہ جو ہے نا کہ اے اطمینان والی نفس مطمئنہ جسے آپ کہتے ہیں, وہ راضی برضا وہ آخری سٹیج ہے. وہ ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ اے اطمینان پا جانے والی جان, تو میرے سے راضی ہے اور میں تیرے سے راضی ہوں, اور تو ہمیشگی کے سکون میں داخل ہو جا. وہ سورہ آئی تھنک غاشیہ آخری سورہ فجر کی آخری آیات, ہاں جی آخری آیات. وہ جگہ آخری مقام ہے, وہ آخری جگہ ہے. وہ تھیوری کی بات نہیں, پریکٹیکل کی بات ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی نفس کو مارنا, نفس وہ ہے جو ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں, جو ہم کئی بار ان کو حاصل کرنے کے لیے ایون اللہ کے مقرر کردہ حدوں کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور اب آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن ابھی افطاری میں گھنٹہ رہتا ہے, اور آپ کو چانس ہے کوئی بھی نہیں دیکھنے والا کہ آپ ڈنڈی مار لیں, ٹھیک ہے, تو وہ روزہ رکھنا, اس روزے کو قائم رکھنا, اس حرمت کو قائم رکھنا, یہ اپنے نفس کو ہی مارنا ہے. یا آپ اکیلے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا جو ہے وہ ساری
جسے کہہ لیں کہ خطرات سے سیو کر کے، دروازے بند کر کے ہر حساب سے، اور وہ خود کو آفر کر رہی ہے، لیکن ان کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے یا اپنے نفس کو مارنا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں بیوی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے جانا ہے. یہ اس حالت میں یہ بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ ملکہ ہے، یہ میرے پہ الزام لگا دے گی، میری جان کو خطرہ ہو جائے گا، یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اور وہ اس نے کیا بھی، بھاگ پڑے ہیں، لیکن قمیض بھی پیچھے سے پھٹ گئی، جی یہ ہو گیا وہ، لیکن اور بعد میں جیل میں بھی جانا پڑ گیا بے گناہ. کمپرومائز ڈیل سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے. اور پھر وقت بھی کتنا چلا گیا، اور آخر میں اگر انہی کو ضرورت پڑی اور وہی کہتے ہیں کہ انہیں باہر لایا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے یہ اعتراف کریں کہ سچ کیا تھا، حق کیا تھا، کہ میرے اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مانے. تو یہ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ انہوں نے اپنے نفس کو جتانے کے لیے کیا، نہیں، وہ اپنے رب کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، اپنے رب پہ ہی وہ کھڑے ہیں. انہوں نے یہ نہیں ڈرے کہ یار اس شرط کے اوپر ہو سکتا ہے پھر نہ مجھے نکالیں، اب رہائی کی صورت بن رہی ہے تو چلو کسی صورت نکل جاتے ہیں. نہیں، مختلف جگہیں ہیں، مختلف مثالیں ہیں. بہرحال وہ جو ہے اپنے آپ کی پہچان اور نفس کو مارنا، یہی تو آپ کی ہے کہ کہاں آپ ہیں اور کہاں رب ہے. وہ جو مولا علی کی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، اور وہ جو دوست کے حصے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کوشش کرنے کے بعد کامیاب ہونے پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکریہ، تھینک یو، تو نے اپنی مرضی کے کام کے لیے مجھے چنا ہے. حالانکہ ارادہ ان کا اپنا بھی تھا. میں نے مثال دے دیتا ہوں نا کہ جیسے انہوں نے سوچا میں ڈاکٹر بنوں، مخلوق کی خدمت کروں گا، اور وہ بن گئے. اب بننے کا تو ڈاکٹری میں بھی انہیں بھی پیسے آنے ہیں، یا ان کی بھی شہرت ہونی ہے، یا مخلوق کی خدمت کریں گے فائدے ہی ہونے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکریہ، تو نے اپنی مرضی کا کام، یہ ارادہ تیرا تھا اس لیے ہو کے رہا، اور تو نے اس کے لیے مجھے چنا، تو یہ تیری طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے. یہ میرا ارادہ شدادہ میری کچھ چیز نہیں ہے، تو آپ نے مجھے اس کے لیے چن لیا. نہیں تو آپ کسی اور کو بھی ڈاکٹر بنا سکتے تھے، کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، تو آپ نے اس کے لیے مجھے چنا ہے، تو آپ کا شکریہ. یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، حالانکہ محنت تو انہوں نے ہی کرنی ہے، پڑھائی انہوں نے کرنی ہے، ایگزامز انہوں نے دینے ہیں، لیکن یہ چیز آپ میں عاجزی پیدا کرتی ہے، ہمبلنس پیدا کرتی ہے کامیابی کے اوپر بھی. لیکن اسی کا جو دوسرا ہاف ہے، وہاں پر بھی نفس کو مارنا ہے. اور وہ کیسے مارنا ہے کہ کہتے ہیں کہ لیکن جب میں ارادہ کرتا ہوں، بہترین کوشش کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں اور ناکام ہو جاتا ہوں، تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، جو ہم نہیں ہوتے، اور زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا. کیا شکریہ ادا کرتے ہیں ناکامی پہ کہ یا اللہ شکر ہے، تھینک یو، آپ نے اپنے ارادے کے خلاف جانے سے مجھے روک لیا ہے. یعنی یہ ارادہ میرا ہی غلط تھا جو میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا. جب آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا، ضرور آپ نے کوئی اور میرے سے کام لینا ہے، کوئی اور اچھا کام لینا ہے، یا فی الحال میرا ڈاکٹر بننا اچھا نہیں ہے، یا یہ ٹائم نہیں ہے، یا اس سال نہیں ہے، تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے ارادے کے اگینسٹ جانے سے مجھے روک لیا کہ میں آپ کے ارادے کے اگینسٹ جا رہا تھا. ہم رونے پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں جی میرا تو اتنے بیاہ ہو جانا سی، اینے وچ ڈنڈی ماری، اینے مخبری کیتی، انہوں نے بندش بن دیتی، انہوں نے وچ اپنا رشتہ کر دیتا، ٹھیک ہے، انہوں نے تویز چلاتے. وہ سمپل سے مطلب دونوں صورتوں میں، کامیابی اور ناکامی میں، وہ اللہ ہی کو فائنل دے رہے ہیں پوزیشن اور اپنی لائف میں. اور جہاں پہ کامیابی ہے اس میں بھی ٹوٹل ان کا شکریہ یہ نہیں ہے کہ شکریہ تو نے مجھے کامیاب کر دیا ہے یا میں کامیاب نہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اس کام کے لیے مجھے چن لیا. اور جہاں ناکامی ہے تو وہ ساری بات کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ میں نے کم پڑھا لکھا ہے، میں نے ایفرٹ کم کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو، آپ نے اپنے مرضی کے اگینسٹ مجھے جانے سے روک لیا ہے. آپ کی یہ ارادہ ہی نہیں ہے، اگر کیونکہ آپ کا ارادہ ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ کام نہ ہوتا. تو آپ کا ارادہ نہیں ہے اور میں آپ کے ارادے کے اگینسٹ جا رہا تھا، تو تھینک یو ویری مچ. تو یہ چیز مزید آپ کے اندر عاجزی یا ہمبلنس پیدا کرتی ہے. آپ کو ہر وقت اپنا خدا یاد رہتا ہے ہر دو صورتوں میں. اور انسان کی یہی پہچان اس کی اپنے لیے ہے کہ وہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے. وہ خالق کے آگے مخلوق ہی رہے، اور اس نے مخلوق میں اشرف المخلوقات بنا دیا، اور اس نے کیا سیٹ لینی ہے. اس کو انسان بنایا، اس نے وہ بندہ رہے.
اتنا ہی کافی ہے. یہی اپنے نفس کو مارنا ہے، یہی اپنی اس کی بندگی میں ہر وقت پیش رہنا، حاضر رہنا اور سرنڈر رہنا، خود کو زیرو رکھنا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ